الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرنا، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینا، چوتھا یہ کہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور پانچواں حج کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ یہ 5 چیز ایسے ہیں جو اسلام کی ارکان میں سے ہیں، اسلام کی بنیادی چیز ہے، یعنی جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ یعنی یہی وہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دین مکمل طور سے ابھی تک قائم ہے۔ یعنی جب تک کوئی انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس بات کی اقرار نہیں کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، جب تک کہ وہ مکمل طور سے اس کے اندر ایمان نہیں آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الاعمال افضل، کہ کون سا اعمال سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا قال الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ نماز کے بعد کون سا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ قلت ثم ای، پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا؟ قال، کہا کہ بر الوالدین، کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، پھر میں نے کہا پھر کون سا؟ قال، کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، جو کہ ہر انسان اس سے بھاگ رہا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو نماز ہے، یہ نماز مکمل طور سے دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی اپنے گھر کو بنانے کے لیے ایک کھمبا کو لگاتا ہے، کھمبا لگانے کے بعد کیا ہے کہ اس کی گھر مکمل طور سے صحیح سلامت رہتا ہے، تو انسان کیا ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی دین مکمل طور سے صحیح سلامت والا رہتا ہے۔ اور فضیلت اور خصوصیت بھی ہے، اور نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز ایک دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے انسان کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے اس کے اندر ستونیں ڈالتا ہے تاکہ گھر گرنے نہ پائے، اسی طرح سے اسلام کو گرانے سے بچانے کے لیے ہر انسان کو کیا ہے کہ نماز کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر دین کا قائم رہنا مشکل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، یعنی اصل کیا ہے کہ امر اسلام ہے اور اس کی بنیاد نماز ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اسلام کی امر جو ہے اس کی بنیاد نماز ہے۔ یعنی جس طرح سے جب ایک آدمی اپنے گھر کی بنیاد کو ڈالتا ہے تو اس کو جڑیں بہت مضبوط رکھتا ہے، اسی طرح سے اس دین کو، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو کیا ہے کہ اپنی جڑ کو مضبوط رکھنا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کو قائم رکھا جائے، جس کی وجہ سے انسان کا دین مکمل طور سے برقرار رہتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہم آپ کو باتیں گنا دیں۔ نمبر یہ کہ کلمہ شہادت کے اقرار کرنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری یہ کہ نماز کا قائم کرنا، تیسری یہ کہ رمضان کا روزہ رکھنا، چوتھی یہ کہ زکوٰۃ کا دینا، اور پانچویں یہ کہ حج کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک ایسے مکان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو 5 ستونوں پر قائم ہو، اس لیے ستون کی نگرانی ضروری ہے۔ یعنی اگر جو ستون ہے تو اس ستون کی نگرانی ضروری ہے، بغیر ستون کے اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ اسلام کیا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کو بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر ستون ڈالتا ہے تاکہ گھر اس کے ڈگمگانے نہ پائے، اسی طرح سے اسلام کو بچانے کے لیے
اسلام کے اندر مکمل طور سے اس کی قائم رکھنے کے لیے انسان کو نماز کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ مکان کے گرنے کا خطرہ ہوگا۔ جس طرح سے نماز کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا ستون گرا دیا گیا، یعنی اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ انسان نے اسلام کے ارکان کو گرا دیا، ایک ستون کو ڈھا دیا، جو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیزوں کو اس نے تو مکمل طور سے گرا دیا۔ جس طرح سے ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو بنایا ہے، گھر بنا لینے کے بعد اگر اس کے اندر ستون ہے، اگر ستون ایک مکمل طور سے برباد ہو گیا، گر گیا، ڈھا گیا، تو انسان کیا ہے کہ اس کا مکمل گھر گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اسلام کے اندر بھی 5 ستون ہے، اور اگر ان میں سے ایک ستون کو گرا دیا جائے تو ابھی کیا ہے کہ ایک ستون برقرار نہیں رہتا ہے، گر جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اگر 5 چیزیں مکمل طور سے صحیح سلامت ہے تو کیا ہے کہ انسان بھی صحیح سلامت ہے اور اس کے اندر داخل ہے۔ کلمہ شہادت نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اس طرح سے نماز کو چھوڑ دینے سے ایمان نامکمل اور ادھورا ہو جاتا ہے، یعنی اگر انسان نماز کو چھوڑ دے رہا ہے تو کیا ہے کہ انسان کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے اللہ کے نبی نے بیان کیا، کہا کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے، اسی لیے ہر انسان کو کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے، جو ہمارا اسلام کا ستون ہے، اسلام کے ستون کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کے ستون کو گرانے سے بچانے کے لیے ہر انسان کو کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا ستون باقی رہے۔ جس طرح سے انسان اپنے گھر کو بنانے کے لیے ایک ستون اس کے اندر یا 2 ستون یا 4 ستون یا 5 ستون ڈالتا ہے تاکہ اس کا گھر مکمل طور سے صحیح سلامت رہے، اس کے گھر کو گرنے نہ پائے، اسی طرح اگر اس میں سے کوئی ایک کھمبا گر جاتا ہے تو کیا ہے کہ ایک طرف سے وہ گھر مکمل طور سے کیا ہے کہ گرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ جو 5 ستون اسلام کے اندر باقی ہیں تو ان 5 ستونوں پر عمل کیا جائے تاکہ ہمارا دین مکمل طور سے باقی رہے، ہمارا اسلام کے اندر کوئی گراوٹ نہ پیدا ہونے پائے۔ اسی لیے نماز بھی ایک ستون ہے، اس لیے اس نماز کو برقرار رکھا جائے تاکہ ہمارے ستون کو گرنے نہ پائے اور ستون کو گرانے سے بچایا جائے۔ نمبر 2 پہ شہادتین، یعنی شہادتین سے مراد یہ ہے کہ پہلا یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ شہادتین ہیں، یعنی 2 گواہی یہ ایک ہی ستون کے اندر آتے ہیں۔ یعنی پہلا یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی بھی دینا کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پہلا یہ کہ اور شہادتین کے بعد نماز سے افضل عمل ہے، اور کہتے ہیں کہ شہادتین کے بعد نماز سب سے افضل عمل ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینے کے بعد کیا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ سب سے اچھا عمل، بہتر عمل نماز ہے، یعنی نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں سنا آپ نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو، چاہے وہ ظہر کا وقت ہو، چاہے وہ عصر کا وقت ہو، چاہے وہ مغرب کا وقت ہو، چاہے وہ عشاء کا وقت ہو، چاہے وہ فجر کا وقت ہو، جیسے ہی اس کا وقت ہو تو کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا جائے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ نہیں کہ انسان سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کہ ہم پڑھ لیں گے، ابھی اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد جا کر کے ہم نماز کو ادا کر لیں گے، یعنی انسان کے اندر سستی اور کاہلی آ جانے کے سبب کیا ہے کہ وہ انسان سے نماز فوت ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایک ستون گرانے کا یہ خدشہ رہتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی نماز کا وقت ہو کیا ہے کہ انسان نماز کو پڑھ لیا کرے، یہ سب سے اچھا اور بہتر عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ میں اور ساری ویڈیو لائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر نماز کے ستون کو گرانے سے بچایا جائے، اور جو اسلام کی 5 ارکان ہے اس پر جتنا ہو سکے کوشش کیا جائے کہ اس پر عمل پیرا رہا جائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا
نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اور پانچواں حج کرنا، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو۔ یعنی یہ 5 ہے جو کیا ہے کہ اسلام کی بنیادی ارکان جس پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔